السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 17 تاریخ ہے اور باب نمبر 3 کی ہم آج دہرائی کریں گے، اور تاریخ کا باب نمبر 3 ہے جنوبی ایشیا میں مسلمان۔ اس میں ہم تفصیلی سوالات کی دہرائی کریں گے، اور تفصیلی سوالات میں سب سے پہلے آپ پیج نمبر 28 اوپن کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو سوال ہے ہمارا تفصیلی سوال، وہ ہے سلطان محمود غزنوی کے برِ صغیر پر حملوں کے بارے میں تحریر کریں۔ یہ ہے ہمارا تفصیلی سوال نمبر 2، اور یہ ہمارا سٹارٹ ہوگا پیج نمبر 28 پر۔ میں نے آپ کو نشان لگوایا تھا سلطان محمود غزنوی کا عہد حکومت۔ سلطان محمود غزنوی غزنی میں پیدا ہوا۔ وہ غزنی کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا۔ اپنے والد کی وفات کے بعد 1997 میں 27 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ وہ بڑا بہادر اور حوصلہ مند بادشاہ تھا۔ اس نے انتظام سلطنت اور جنگی امور میں خاصی مہارت حاصل کی۔ اس نے 33 سال جنگی مہمات میں گزارے۔ اس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور ہمیشہ کامیاب رہا۔ سومناتھ ہندوؤں کا مشہور اور مقدس مندر تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ سومناتھ پر حملہ کرنے والا خود تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ جب محمود غزنوی کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سومناتھ پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس مندر میں بے شمار دولت موجود تھی۔ دیوتاؤں کی مورتیوں پر ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے زیورات جڑے تھے۔ شمالی ہندوستان کے کئی راجے اس مندر کو بچانے کے لیے بڑی فوج لے کر آئے، لیکن ناکام ہوئے۔ پجاریوں نے سلطان کو بڑی تعداد میں جواہرات اور مال و دولت پیش کیا تاکہ سومناتھ کے بت کو توڑا جائے، مگر سلطان نے جواب دیا، میں بت شکن ہوں، بت فروش نہیں۔ سلطان محمود کے برسر اقتدار آنے کے بعد محمود غزنوی سلطنت میں خوب وسعت ہوئی۔ اس نے ملتان، ترکستان اور وسط ایشیا کی مہمات میں فتح حاصل کی۔ پنجاب کے ہندو راجے جے پال نے محمود غزنوی کی تخت نشینی کے بعد غزنی پر حملہ کر دیا۔ محمود اسے سزا دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی۔ محمود نے جے پال کو عبرتناک شکست دی۔ جے پال کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا انند پال بہت سے ہندو راجاؤں کو ساتھ ملا کر 3 لاکھ فوج لے کر محمود غزنوی کے مقابلے میں آیا، لیکن شکست کھائی۔ یہاں تک کہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 2، یہاں پر میں نے آپ کو نشان لگوایا ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارا تفصیلی سوال نمبر 2 ہمارا ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے بارے میں تحریر کریں۔ یہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 3، پیج نمبر 30 اوپن کریں گے۔ تفصیلی سوال نمبر 3 ہے ترائن کی دوسری جنگ۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کو ترائن کی پہلی جنگ کی شکست کا بہت افسوس تھا، چنانچہ اس نے 1 سال تیاری کی اور 1192 میں دوبارہ ترائن کے میدان میں اترا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے ایک حکمت عملی کے تحت فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور جنگ شروع کر دی۔ شدید لڑائی کے بعد ترائن کی اس جنگ نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ہندوستان میں مسلم حکومت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ پرتھوی راج کو شکست ہوئی اور وہ جنگ سے فرار ہوا اور بعد میں مارا گیا۔ قنوج پر حملہ۔ محمد غوری نے 1194 میں قنوج پر حملہ کیا اور راجہ جے چند کو شکست دی۔ یہاں تک ہے ہمارا تفصیلی سوال نمبر 3۔ اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال نمبر 4 ہے ہمارا قطب الدین ایبک کی سیاسی بصیرت پر نوٹ لکھیں۔ یہ ہمارا تفصیلی سوال نمبر 4، پیج نمبر 31۔ قطب الدین ایبک 1206 میں سلطان کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دہلی کو دارالسلطنت بنایا اور ہندوستان میں باقاعدہ مسلم حکمرانی کا آغاز ہوا۔ اس نے مفتوحہ علاقوں کے نظم و نسق اور امن و امان کو بحالی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ سلطان قطب الدین ایبک ایک مدبر حکمران تھا۔ اس نے ترک امراء اور فوجی سرداروں کو بلند مقام اور دولت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس نے ترک طاقتور امراء سے رشتے ناطے قائم کیے۔ اس نے سندھ اور ملتان کے حکمران ناصر الدین کا بادشاہ سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس نے عدل و انصاف قائم کیا۔ اس نے ہندوؤں سے بھی اچھا سلوک کیا۔ اس نے تمام ناجائز اور غیر شرعی ٹیکس ختم کیے۔
یہاں تک ہے ہمارا تفصیلی سوال نمبر 4 تک، جو میں نے آپ کو نشان بھی لگوایا ہوا ہے، اور بیٹا اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔